دور حاضر میں جہاد کے نام پہ یہ جو تنظیمیں خارجیوں کی اور اس طریقے سے فسادیوں کی جو تنظیمیں خاص سے عرب دنیا میں اخوان المسلمین اور ادھر بر صغیر پاک و ہند وغیرہ میں جماعت اسلامی وغیرہ کے نام سے ان لوگوں نے صرف اور صرف نوجوانوں کو بھڑکانے کا کام کیا ہے، یہاں سے لے کر کے عرب و عجم تک، اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا یہ لوگ ذریعہ بنے، اور دعوت اسلام جو یورپ اور ایشیا وغیرہ افریقہ میں تیزی سے پھیل رہا تھا 2000 کے بعد ایک بڑی ریکارڈ قائم ہوئی ہے کہ اسی طریقے سے رکا ہوا ہے۔ جس طریقے سے عرب دنیا سے دعوت دین کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے جگہ جگہ بلکہ پوری دنیا میں جس طریقے سے امداد جاری تھا اور دین کا کام ہو رہا تھا بڑی منظم انداز میں اور بڑے ہی پیمانے پر مسجدوں کی تعمیر اور اسی طریقے سے دعوتی مراکز کی تعمیر، مدارس کی تعمیر بڑے پیمانے پر ہو رہی تھی، اور عرب دنیا سے بے تحاشا دولت خرچ کیا جا رہا تھا، لیکن ان فسادیوں کی وجہ سے ان سب پر بیان لگ گیا، ان سب پر پابندی لگ گئی اور پوری طرح سے دعوت کا کام جو ہے اب پڑ گیا، رک گیا ہے انہی فسادیوں کی وجہ سے۔ اور ایک طرف قتل و خریزیاں بھی عام ہوئی ہے مسلم دنیا کے اندر، اور بہت سارے ممالک تباہ بھی ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے نوجوانوں کو بھڑکایا، اور یہی یہ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ دین اسلام جو ہے صرف کاٹنے کاٹنے اور لڑائی لڑنے کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین اسلام نام ہے عبادت کرنے کا، خود اللہ کی عبادت کرنا اور دوسروں کو اللہ کی عبادت کی طرف لانا، جسے توحید کہتے ہیں، یہ اصل مقصد ہے۔ اب اس کو پھیلانے اور عام کرنے میں، اس کو ادا کرنے میں سامنے ظاہر سی بات ہے رکاوٹیں آ سکتی ہیں، ان رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بہت ساری روایتیں ہیں، نصوص ہیں، آیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتا ہے۔ انسان اپنی طاقت بھر کا مکلف ہے، اس کے اندر طاقت ہے، وہ دین پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ اگر راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں خود دین پر عمل کرنے کو لے کر کے یا دوسروں کو دین کی دعوت دینے کو لے کر کے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی طاقت کا اندازہ لگائے کہ اگر وہ رکاوٹوں کو دور کر سکتا ہے بآسانی تو روکے اور ختم کرے، لیکن اگر نئی رکاوٹوں کو ختم کر سکتا ہے تو صبر کرے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں تاریخ سے ملتی ہیں، نبی کی سیرت سے ملتی ہیں، صحابہ اور تابعین کی سیرت سے ملتی ہیں۔ اسی پر مسلمانوں کو قائم رہنا ہے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر کے دعوت اور سب کچھ جو ہے برباد کر لیا جائے۔